والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: إنما العينان وكاء السحي فإذا نامت العين استطلق الوكاء. رواہ الدارمی. حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: آنکھیں سرین کا بندھن ہے، جب آنکھ سو جاتی ہے بندھن کھل جاتا ہے. کیا مطلب چھے میری روایتوں کا؟ یتس کالس انسان ہوشیار آسان تیتس کالس یہ مان یہ باوضو کیا اور یتھی انسانس نندر پی نندر سی مکلیو وضو تہ. برونٹ کنی روایت کہ صحابہ کرام کھوفتنس نماز آسن انتظارس کہ کر پڑھن نماز کز پڑھن نماز تمن ڈکس گھن کیا گھن نندر ڈکس تھکاوٹ تہ دہس ژیر گھن کھوفتن نماز. تم پتم سات جماعت گئے کھڑا تم نماز پڑھن. معلوم سپدو اگر انسان بہت نماز ہندس صفس من نماز ہندس انتظارس تمس اگر تم سات نندر ای تم سی وضو پھٹان کی. اصل وضو پھٹان یل انسان لڑ ترت شنگ یا ڈوک دت شنگ. ڈوک دتن بس پیس نندر شونگ یا لڑ ترت شونگ ام سات تمس وضو پھٹان. ای فرمو کہ انسان سن اچھ ہسا گنڈ. گنڈک معنی گو یت کٹ کا انسان کن ٹھیلس مز بران مثلا تومل کھنڈ کھانا چیز یوتان گلس گنڈ روزس کرت توتان چیز محفوظ. یا آب مشک تھوس یور کیا کرت گنڈ تھوس کرت لفاف کورس گنڈ پہ زبردست مضبوط. اگر یہ گنڈ نیرت ژول یہ ات مز سہ نیر نبر. امیک معنی گو یوتان انسان ہوشیار توتان تمس قابو آسان پنس پانس پہ ریح گھن خارج. ہاں اگر گھس اتفاقن گھت تم سات انسانس فکر اہن سا مے پھٹ وضو. نہ عموماً یوتان ہوشیار انسان اگر ریحک تقاض تہ سہ ہیکن تقاض دبائت تہ. مگر اگر شونگ نندر پی مغلیو قسم کس ون امس. گویا یہ فرمو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ وضو ہسا چھ یم چیز سی پھٹان. عام طور سے مشیدن من تہ جمعہ دہ خاص طور سے نندر ڈکس لکن تاز واز خان واز پڑھان خطبہ پڑھان تو لکن ڈکس گھن. ماہ رمضانس مجھ نماز مجھ ڈکس گھن. یہ آپ نے فرمایا آنکھیں سرین کا بندھن ہے، جب آنکھ سو جاتی ہے گویا بندھن کھل جاتا ہے. یعنی جب تک آدمی بیدار ہے تب تک اس کو معلوم ہے کہ بھائی میرا وضو نہیں ٹوٹا، میں باوضو ہوں. وہ جاگ رہا ہے، لیکن جب وہ سو گیا تو گویا کہ اس کا بندھن کھل گیا، سرین کا بندھن کھل گیا. اب کوئی بھروسہ نہیں ابری خارج ہو جائے گا. جیسے بندھن کھول دیا ڈور متروک کن ٹھیلس ویلس یا پیٹرس گنڈ کرت گنڈ متروک، اب کوئی گارنٹی نہیں ہے جو چیز اندر ہے وہ تو کیا ہو جائے گا ادھر نکل آئے گا. یہ آپ نے فرمایا. اب چونکہ اس میں تو سیدھے ہی فرمایا کہ جس کی آنکھ لگ گئی اس کا وضو ٹوٹ گیا، جس کی آنکھ لگ گئی اس کا وضو ٹوٹ گیا. اس میں تو ساری نیند آ گئی. ابھی آپ میں سے کوئی آدمی سو جائے گا تو اس کی بھی نیند ٹوٹ جائے گی، وہ وضو ٹوٹ جائے گا. کہتے نہیں. آگے جو روایت ہے اس میں وضاحت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب آدمی سو جائے گا اور پہلو پر سوئے گا لاڑ ترون، تب جب اس کو نیند آئے تو اس وقت اس کو بتایا جائے گا کہ تمہارا وضو ٹوٹ گیا ہے. اگر تو پہلے سے باوضو ہوگا، اب اگر نماز پڑھنا چاہے تو نیا وضو کرنا پڑے گا. دوسری روایت بھی یہی ہے. وعن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکاء السحی العینان فمن نام فليتوضأ. کیا فرمایا؟ فرمایا بھائی سرین کا بندھن تو آنکھیں ہیں، جو آدمی سو گیا اس کو چاہیے کہ وضو کر لے. سو گیا وضو کر لے. تو چونکہ اس میں تو سیدھے ہی سو گیا وضو کر لے، لیکن آگے روایت ہے اس میں صراحت ہے، اس میں وضاحت ہے
وہ روایت حضرت انس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا فرماتے ہیں؟ کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون، کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین عشاء کا انتظار کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ تو انتظار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اصل اس زمانے میں یہ نہیں تھا کہ آپ نے بورڈ یہاں لگا رکھا ہے کہ بھائی آج عشاء کی نماز 9:20 ہو جائے گی اور 49 منٹ سرش لاگن بجے تھے وہ جیسے چیئر کو. یہ مسئلہ نہیں تھا. وہاں کیا تھا؟ وہاں لوگ آتے تھے مسجد میں، کوئی سنت پڑھ رہا ہے، کوئی نفل پڑھ رہا ہے، کوئی تلاوت کر رہا ہے، کوئی اپنی تسبیح پڑھ رہا ہے، کوئی ویسے ہی بیٹھا ہوا ہے ذکر کر رہا ہے، اسی کے ساتھ نیند آ گئی. اب عشاء کی نماز کب کھڑی ہو جائے گی؟ کوئی ٹائم نہیں. پھر کیا ٹائم ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائیں گے تب نماز ہوگی. تب نماز، ہاں اس سے پہلے نہیں. وہاں گھڑی کو نہیں، گھڑی دیکھ لو کہ بھائی نماز وقت ہو گیا. ایک مرتبہ آپ نے بہت دیر کر دی آنے میں، بہت ہی زیادہ دیر ہو گئی، کسی کی ہمت بھی نہیں کہ اٹھ کے چلے جائیں، اپنی نماز الگ پڑھ لیں، یا کسی اور کو آگے بڑھا دیں کہ بھائی آپ نماز پڑھا دیجئے، یا بلانے کے لیے دروازے پر جائیں کہ حضرت آپ نماز کب ہوگی. تو جب بہت دیر ہو گئی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے کے پاس تشریف لے گئے. مسجد کے ساتھ دروازہ تھا. تو سلام کیا کہ نامت الصبیان والنساء یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بچوں کو بھی نیند آ گئی. اس زمانے میں مستورات بھی آتی تھی، وہ بھی پیچھے بیٹھ کے اپنا سب بناتی تھی کہ عورتیں بھی سو گئی، بچے بھی سو گئے. تو یہ عورتوں اور بچوں کا لفظ آپ نے اس لیے فرمایا تاکہ جلدی سے حضرت تشریف لائے، ورنہ تو جوانوں کو بھی تو نیند آئی تھی، دیر ہو گئی. حضرت نماز کب ہوگی؟ اس کے بعد آپ تشریف لائے. فرمایا کہ اس وقت روئے زمین پر آپ لوگوں کے علاوہ کوئی بھی اللہ کے گھر میں موجود نہیں ہے، پورے روئے زمین پر. اس لیے کہ روئے زمین پر تو اسلام ہی نہیں تھا، تو مسجدیں کہاں تھی؟ اگر تھی تو وہاں تھا کون؟ کوئی بھی نہیں. ہاں یم آس پاس مشیدہ آس تت مز تمو کھوفتہ نماز کرتا پڑھمس تم پن پن گھرن گمت. تو آپ نے تشریف لائے آپ اور آپ نے نماز پڑھائی. پھر آپ نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے کہ ہمیشہ اسی وقت نماز پڑھایا کروں، میرا جی چاہتا ہے اسی وقت ہمیشہ نماز پڑھایا کروں، اور امت کو حکم دے دوں کہ اسی وقت نماز پڑھ لیا کرو عشاء کی. لیکن میری امت کے اوپر مشقت آ جائے گی. کیا آئے گی؟ لولا ان اشق علی امتی، اگر مجھے اپنے امت کے اوپر بوجھ پڑنے کا ڈر نہ ہوتا، اندیشہ نہ ہوتا، یعنی اگر میں یہ اندیشہ آشیا نہیں میری امت گھس کیا مشکل یوت سیر نماز پڑھیں خفتہ نماز بدی مہا امت حکم تم آشن خفتہ نماز امی ساتھ پڑھن. لیکن آپ نے ایسا حکم نہیں دیا. آپ یہ چاہتے تھے کہ آدھی رات کو بھی میری امت کیا کر لے؟ نماز پڑھ لے، پھر تہجد بھی پڑھ لے، پھر فجر بھی نماز پڑھ لے. یعنی آپ یہ چاہتے تھے کہ میری امت اللہ کی دیوانی ہو جائے، بقدر ضرورت دنیا کا کام کر لے، باقی جو وقت بچ جائے تو کیا نمازوں میں اللہ اللہ میں لگا دے. یہی راز لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے تو 50 نمازیں فرض ہوگی. کتنی؟ تو ظاہر سی بات ہے 50 نمازیں فرض ہوگی تو پڑھیں گے کب؟ آپ نے دیکھا ایسا مہربان پروردگار ہے، 50 تو کیا اگر 60 بھی فرض ہو جائیں ہے نا، 60 کے 60 پڑھ لیں گے. تو آپ نے فرمایا ایسے پروردگار کا حکم کون ٹالے گا؟ 50 نمازیں فرض ہوگی پڑھ لیں گے، تھوڑا سا دنیا کا کام بھی کر لیں گے، آگے پھر نماز پڑھ لیں گے، پھر نماز پڑھ لیں گے. پھر جب واپس تشریف لائے تو کسی آسمان پر ملاقات ہو گئی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے. واقعہ بہت مشہور ہے. تمو کو عرض حضرت کس نماز کر فرض اللہ تعالیٰ 50 نماز آتا امت نہ سے کی 50 نماز پڑھت کے، اس لیے واپس نہیں تشریف بات کرنا کیا کمی ربس کرنا ربس کریو درخواست. تو آپ پھر تشریف لے گئے، پھر 5 نمازیں کم ہو گئی، یا ہوتے ہوتے 5 رہ گئی. کتنی؟ پھر تشریف لائے، پھر ملاقات ہو گئی. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو عرض حضرت کس نماز؟ فرموس 5.
مے آج باسان مشکل تم نہ پڑھنے 5 تہ کیاز مے آج تجربہ مے کہ بنی اسرائیل 2 فرض تمو پڑھ تم تہ سیودی کتھا اگر امت اس مجھ کتھ 5 پڑھن امت فجر چھ پڑھنی مکلیو قصے ہے نا فجر گو سنگنس سیتی اور پیشن دیگر گو ڈیوٹی یا دکانس پہ کپتان تھکمت آسان ساری ون پوڑ کنس 1-2 وقت کنس پڑ 3 یہ ہوتا ہے حال. تو بہرحال تو آپ نے اس وقت عشاء کی نماز پڑھائی. تو اسی وقت یہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام انتظار کرتے تھے عشاء کا. کیا کرتے تھے؟ یہاں تک کہ ان کے سر جھک جاتے تھے. سر جھکنے کا مطلب کیا ہے؟ جب آدمی بیدار رہتا تو گردن اونچی رہتی ہے، لیکن جب نیند آتی ہے تو گردن جھک جاتی ہے. تو شنگمی چاہن تمو گردن ترمز کن بون کن آسان گردن ترمز. یہ آپ نے فرمایا. ثم یصلون، پھر وہ نماز پڑھتے تھے. ولا یتوضؤون، وضو نہیں کرتے تھے. بس مسئلہ یہی ہوا کہ جب آدمی ایسے ہی سو جائے گا بغیر ٹیک لگائے ڈکھ ورئی اگر کان شنگہ تمس پھٹ نہ وضو. ہاں ڈکھ ورئی بہت کی پھٹس نہ وضو. مگر اگر لاڑ تراؤن تیل پھٹس وضو، یا اگر ڈوک دتن تیل تہ پھٹس وضو. تو معلوم سپدو کہ تمے یوت نندر سہ وضو پھٹن یت من انسان ڈوک درائے. تمچ روایت آئی کہ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الوضوء على من نام مضطجعا فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله. فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الوضوء على من نام مضطجعا، وضو اس آدمی کے ذمہ لازم ہو جائے گا جو لیٹ جائے گا پہلو پر. کیا پہلو پر لیٹ جائے گا؟ یہ لاڑ ترو کیا ترون لاڑ ترون جو لیٹ کر سو جائے. کیا لیٹ گیا اور سو گیا اس پر وضو لازم ہو جائے گا. کیوں؟ آپ نے فرمایا فإنه إذا اضطجع، جب آدمی لیٹ جاتا ہے تو استرخت مفاصلہ، اس کے جوڑ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں. کیا تو اگر اتکڑ آتا ہے اتنی نندر پہ آتا سے نوئی گسن، یعنی اب سارے اس کے جوڑ جتنے بھی ڈھیلے پڑ گئے. اب اس کا ریق خارج ہوا ہوگا کسی کو پتا نہیں چلے گا، اور اس کو تو پتہ ہی نہیں چلے گا میرا ریق خارج ہوا نہیں ہوا. اس لیے بتا دیے کہ بھائی تمہارا وضو ٹوٹ گیا، وضو کر کے آ جاؤ. یہ روایت آپ نے فرمائی. چونکہ بیان چل رہا ہے وضو کا، اس لیے وہ ساری چیزیں آپ نے بیان فرمائی جس سے آدمی کو وضو ٹوٹنے کا شک ہو یا واقعی ٹوٹتا ہو یا نہیں ٹوٹتا ہو. اس میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے، کیا عام طور سے جب آدمی غسل کر لیتا ہے، غسل کر لیا، اب کپڑے وغیرہ لگاتا ہے، کبھی کبھی سطر کے ساتھ بھی ہاتھ لگ جاتا ہے. سطر سوچ پنجس کیا لگنا تو وہ باوضو ہے. اب مسئلہ اس کا وضو ٹوٹ گیا نہیں ٹوٹ گیا. کہتے ہیں کہ بھائی اگر سطر کے ساتھ ہاتھ لگ جائے اس سے وضو ٹوٹتا نہیں. اصل وضو ٹوٹتا ہے جب آدمی کے بدن سے ناپاکی نکلے، مثلا ریق خارج ہو گیا، ریگوس خارج، وضو ٹوٹ گیا. یا فراغت کی اس نے 1 نمبر 2 نمبر کی، وضو ٹوٹ گیا. قے آ گئی، کیا آ گئی؟ منہ بھر کے قے آ گیا، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. بدن کے کسی حصے سے خون نکلے، کیا نکلے؟ کسی بھی حصے سے خون نکلے، یا پھوڑا پھنسی ہو تو اس سے پیپ نکلے. اسی طرح سے آدمی لیٹ کر سو جائے یا ٹیک لگا کر سو جائے، ایسی کوئی آدمی بے ہوش ہو جائے، کیا ہو جائے؟ بے ہوش سے بھی وضو کیا ہو جاتا ہے؟ ٹوٹ جاتا ہے. ایسی کسی کے اوپر کوئی دیوانگی طاری ہو گئی تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے ان چیزوں میں تو یہ چیز نہیں آئی کہ کسی نے سطر کے ساتھ ہاتھ لگا لیا تو اس کا وضو ٹوٹ گیا. کہتے ہیں اس کا وضو ٹوٹتا نہیں ہے. البتہ احتیاط کے طور پر ایک روایت آپ نے فرمائی کہ کوئی شخص تھا وہ بار بار کھجلاتا تھا. آپ نے فرمایا جا کے وضو کر کے آؤ، وضو کر لو. اس لیے ایک روایت وضو کرنے کی بھی ہے، لیکن اس روایت کا خلاصہ یہی ہے کہ آپ نے بطور علاج کے اس کو یہ فرمایا کہ جب بار بار آدمی ایسا کرے گا، کھجلائے گا، تو اس لیے آپ نے فرمایا کیا کر لو،
وضو بنا لو ورنہ اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. یہ روایت آگے آ رہی ہے. ایک روایت تو یہی ہے اذا مس احدکم ذکرہ فلیتوضا کہ جب تم میں سے کوئی آدمی اپنے سطر کے ساتھ ہاتھ لگائے وہ وضو کر لے. تو احتیاط کا تقاضا تو یہی ہے جس کو بار بار اس طرح کی عادت ہو, ورنہ تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. کیونکہ روایت حضرت طلق ابن علی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن مس الرجل ذکرہ بعد ما يتوضا. ایک شخص نے عرض کیا حضرت وضو کے بعد ایک آدمی کو اپنے سطر کے ساتھ ہاتھ لگانے کی ضرورت پیش آئی یا ویسے ہی ہاتھ لگ گیا تو کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا حل ہوا الا بضعۃ منہ, فرمایا یہ بھی جسم کا ایک عضو ہے, جیسے ناک ہے, جیسے کان ہے, جیسے ہاتھ ہے, اس لیے اس سے وضو ٹوٹتا نہیں ہے. یہ آپ نے فرمایا. آگے مسئلہ ہے کہ اگر آدمی کسی عورت کو ہاتھ لگائے, کیا لگائے؟ ہاتھ لگائے, تو وضو ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ یہ ایک مسئلہ ہے. اس کا خلاصہ بھی ہے کہ اس سے وضو ٹوٹتا نہیں. مثلا حجس گومت کوت گومت موج ست طوافس من تھاپ کریں تمس رائے نت نا خاندارن ست تمس تھاپ کریں اڑی. اس لیے احناف کے یہاں عورت کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹتا نہیں ہے, روایت ہے. تو اسی طرح سے ایک ڈاکٹر صاحب ہے, وہ وضو کر کے آ گئے ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد, اب کلینک میں بیٹھا, اب وہ نبض دیکھتا ہے, مرد بھی آ رہے ہیں اور عورت بھی آ رہی ہے, وہ نبض دیکھ رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ نبض دیکھ رہا ہے. تو نبض دیکھنے کے لیے تو ہاتھ لگانا پڑے گا. تو اگر وضو ٹوٹ جائے گا تو اس کو تو وضو ٹوٹ گیا, جو اثر کے وقت اور ایک کرنا پڑے گا. اس لیے مس سے مرا عورت کو ہاتھ لگائے آدمی, چاہے کوئی بھی ہو, محرم ہو نامحرم ہو, وضو تو نہیں اس سے ٹوٹے گا. وضو تو یہ تو الگ مسئلہ ہے کہ نامحرم کو ہاتھ لگائے گا تو کیوں لگایا, تو گناہگار ہو جائے گا. یہ دیکھ کر ڈاکٹر کا نبض پوچھنا, ہاں اگر اس نے نبض دیکھ لیا اور اس کے دل میں کوئی برائی کا خیال نہیں آیا تو گناہ نہیں ہے, لیکن اگر برائی کا خیال آ گیا تو گناہ لکھ دیا جائے گا, گناہ لکھ دیا جائے گا اس میں. کیوں؟ انما الاعمال بالنیات. تو یہ روایت یہی ہے. وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يقبل بعض ازواجه ثم يصلي ولا يتوضا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج, چونکہ یہ مسئلہ بیان کرنا تھا اس لیے ازواج مطہرات نے سارے مسائل بیان کر دیے. ایسے مسائل بھی بیان کر دیے جو بظاہر بیان نہیں کرنے چاہیے, لیکن ان کو معلوم تھا ہمارے بعد میں امت کو یہ مسائل بیان کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. اسی لیے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدھا علم صحابہ سے سیکھنا. امت کو فرمایا میرے امتیوں آدھا علم کسے سیکھنا؟ آدھا علم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھنا. جی اسے وہ مسائل آپ نے ارشاد فرمائے جو مسائل اوروں کو معلوم نہیں تھے. مسئلہ یہ مسئلہ ہے, آپ سے جب پوچھا گیا کہ کیا اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو بوسہ دے دے, وہ باوضو تھا, وضو ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا؟ آپ نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی زوجہ محترمہ کو بوسہ دیا, اس نے پھر آ کے نماز پڑھائی, پھر آپ کے نماز پڑھا دی. معلوم ہوا کہ اسے وضو ٹوٹتا نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے اگر یہ مسئلہ وہ اس طرح سے واضح نہ فرماتی تو امت کو یہ مسئلہ معلوم نہیں ہوتا. یہ آپ نے فرمایا. تو معلوم یہ ہوا کہ جب بوسہ دینے سے وضو نہیں ٹوٹے گا تو ہاتھ پکڑ کر اگر کسی کو ہے نا طواف کرائے تو اسے وضو کیسے ٹوٹ جائے گا؟ اسے وضو نہیں ٹوٹتا. تو مس سے ہمارا سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا ہے. یہ دو مسئلے ہوئے. ایک اور مسئلہ ہے کیا کہ ابتدائی اسلام میں جب لوگ کھانا کھاتے تھے جس کو آگ پر تیار کیا جاتا تھا, یوزن تیار آسے آمد کارن کیا ہارس پر مثلا وضو متاع سے رن متاع سے, تو ابتدا میں آپ نے فرمایا تھا کہ بھائی وضو بنا لو. کیا بنا لو؟ وضو. لیکن اس کے بعد بہت ساری روایتیں ایسی ہیں آپ نے کھانا تناول فرمایا, گوشت تناول فرمایا, اس کے بعد آ کے آپ نے اللہ اکبر کر کے نماز پڑھائی, آپ نے وضو دوبارہ نہیں کیا. وہی جو پہلے وضو تھا اسی وضو کو آپ نے جو ہے وہ اس پر نماز পড়ি. یہ روایت آ رہی ہے. وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا اراد ان يتوضا من حاجه اراد ان يتوضا من حاجته ثم يصلي ولا يتوضا. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما، کیا فرماتے ہیں؟ اکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتفن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بازو کا گوشت کھایا. کس کا؟ بازو. بکری کی 4 ٹانگیں ہوتی ہیں، 2 سامنے کو 2 پیچھے کو. اردو والے سامنے والے 2 ٹانگوں کو کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ان کو وہ ہاتھ کہتے ہیں، جس کو بازو کہتے ہیں. کیا؟ کتف منے کندھا، کتف منے ہوک. یہ گوشت آپ کو بہت پسند تھا. کاشر چترن کنگو کیا چنت تھی دن تش نیران تھی چنا دنہ پھول کران کت مز خاندرس مز آج آسان زن توڑے وہ جلدی تیار بھی ہو جاتا ہے، جلدی ہضم بھی ہو جاتا ہے، اس لیے آپ اس کو بہت پسند کرتے تھے. آپ کو معلوم تھا، معلوم ہوا کہ آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ کس گوشت کے کیا کیا خاصیت ہے، آپ اس کو بہت پسند فرماتے تھے. تو اکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتفن، آپ نے بازو کا گوشت کھایا. ثم مسح یدہ بمسح کان تحتہ ثم قام فصلی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے آپ نے دسلی مبارک دھوئے بھی ہے. اچک پٹ رمی کر کھانے کے بعد کبھی نہیں. سوال یہی کیوں کبھی ہاتھ صاف پھر کبھی نہیں؟ ظاہر سی بات ہے ہماری طرح کا کھانا تو ہوتا نہیں تھا. چربیو تو آسان پتو آسان ہچستان کیا یا پہ چرب خدمت راس. وہاں کیا ہوتا تھا 2 انگلیاں لگا لی کسی چیز پر، 1 بوٹی کھا لی، اللہ خیر صلی اللہ. جیسے آدمی کھجور کھا لیتا ہے، کھجور کھا لیتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کچھ بھی نہیں لگے گا. اس کے بعد آپ نے ایک کپڑے سے یوں کر لیا، صاف کر لیا، بلکہ آپ نے فرمایا کہ وہ ایک کمبل نیچے رکھا ہوا تھا، کچھ بھی نہیں لگا ہوا تھا، آپ نے یوں صاف کر لیا بس کمبل کے ساتھ کپڑے کے ساتھ آگے. اس کے بعد نماز پڑھا، یا اللہ اکبر. تو 2 چیزیں ثابت ہو گئی. کیا؟ آگ کو رخ تناول کیا؟ معاذ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اور معاذ تہ کمی کوس کنگ یک معاذ. تم پتہ ات پٹھرائک نہ باقاعدگی کی بلکہ ات کرک صاف کچھ لگا ہوا تھا ہی نہیں. اس کے بعد آپ آئے اور آپ نے نماز پڑھائی. نماز تو معلوم یہ ہوا کہ اگر آدمی گوشت بھی کھائے گا، چائے بھی پی لے گا، حلوہ بھی کھا لے گا، ہے نا، کھانا بھی کھا لے گا، تو اگر وہ باوضو ہے تو اس کے بعد وضو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ات ماہ رمضان میں کھیو سے پھرین کیا کھیو پھرین کھیک تو پڑھی سا نماز ہے. لیکن آگے روایت آئے گی آپ نے کلی کی. کیا کی؟ اس میں تو روایت نہیں، وہ آگے آ رہی. خاص طور سے آپ نے دودھ نوش فرمایا تو کلی کی. آپ نے فرمایا اس میں تو چکناہٹ ہے. کیا ہے؟ آتم چاسن کیا پش جائے یہ ہے. تو ظاہر منہ صاف کرنا ہی پڑے گا. سان پٹی کے نماز لاگن اللہ اکبر ماہ رمضانس مز خضر چاسن واسس مزی امام سے قرات کرنے چاسن چھوانا تھا. ظاہر سی بات ہے اگر چنے کے دانے کے برابر منہ میں کوئی چیز رہ گئی ہو، کس کے برابر؟ چنے کے دانے کے برابر. چنے کے دانے کے برابر. اب کوبل چن سن کیا کوشر چن سنک تو نمازی فاسد ہو جائے گی. نمازی جی، اس لیے منہ کو پورا صاف کرنا چاہیے تب نماز شروع کرنی چاہیے. مگر کاشرن چا کم بانبر آسن ون چاسن بانگ یپر کیا مکلنے تو اللہ اکبر. اس لیے کم از کم 5-10 منٹ انتظار کرنا چاہیے تاکہ جب تک سب لوگ کیا کریں آ جائیں. 10 منٹ اگر زیادہ باری ہو جائے 8 منٹ کر لو، کم از کم 5-6 منٹ تو رکنا ہی چاہیے رمضان میں. رمضان کے علاوہ میں رکنے کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے. وعن ام سلمۃ رضی اللہ تعالی عنہا انہا قالت قربت الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم جنبا مشویا فاکل منه ثم قام الى الصلاة ولم يتوضأ. یہ حضرت ام سلمہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، یہ ام المومنین میں سے ایک ہے. فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا بنا ہوا گوشت. کیا؟ بزمت ماز. عربک لوگ زیادہ پسند کرن کس بزمت ماز. جی آج بھی بہت پسند کرتے ہیں، اس لیے ہوٹلوں میں آپ کو دونوں قسم کے گوشت ملیں گے. لیکن اکثر آپ دیکھیں گے کھانے والوں کے سامنے جو سعودیہ وغیرہ کھانے والے ہوں گے وہ تو پکایا ہوا گوشت ان کے سامنے بہت کم ہوگا، لیکن زیادہ تر کیا ہوتا ہے بنا ہوا گوشت. اس لیے کہ ایک تو اس میں مسالہ وسالہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بہت مفید بھی ہوتا ہے، جلدی ہضم بھی ہو جاتا ہے، بہت اس میں مزہ بھی آتا ہے. اس لیے وہ مرغوں کو کیا کرتے ہیں جی وہ بون لیتے ہیں. برونٹ استراون تنگلن پہ شروع مسئلے آج مشین میں بھر دیا
سیک تروس ات برک أکسی سیکس من 5-6 کۄکر تھٲیِکھ کھڑا تتھ فرجک پٲٹھۍ چھُ آسان سُہ واریاہ تھوٚد فرجک پٲٹھۍ سُہ چھُ آسان أنٛدرۍ کِنۍ چلان تتھ چھُ آسان تلہٕ نار دزان گیسس پٮ۪ٹھ چھا کِنہٕ پاورس پٮ۪ٹھ واللہ عالم تو بس وہ گھومتے رہتے ہیں اور وہ وہاں پک جاتے پختہ ہو جاتے ہیں تب راستے آسم وسم ایسے نا جب وہ پورا ہو جاتا ہے تو وہ باہر نکال کے جو بھی آتا ہے تو اس کو دے دے 10 ریال کا ایک مرغا 10 ریال کا کھالا جی تو بنا ہوا گوشت تو حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے بنا ہوا گوشت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا تو آپ نے کھایا اس میں سے ثم قام پھر آپ کھڑے ہو گئے الی الصلاۃ نماز کے لیے ولم یتوضا آپ نے وضو نہیں کیا. اس سے ایک مسئلہ تو یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت باوضو رہتے تھے. کیا رہتے تھے؟ آپ نے خود فرمایا وہ روایت شاید آگے آئے گی آپ نے فرمایا لا يحافظ على الوضوء الا المؤمن فرمایا کہ وضو کی پابندی سوائے مومن کے اور کوئی نہیں کر سکتا. مطلب مومن چھُ روزان پرٛٮ۪تھ ساتہٕ کیا باوضو. دکانس پٮ۪ٹھ گوٚو تہٕ وضو کٔرِتھ باغس منٛز گوٚو تہٕ وضو کٔرِتھ سفرس درٛاو بس تھوٚوُن وضو کٔرِتھ. مسلمان تو ایسا ہی ہونا چاہیے کہ باوضو ہو. کیوں؟ راستے میں جو ہی نماز کا وقت ہو جائے تو اللہ اکبر فوراً نماز شروع کر دی تو باوضو ہونا چاہیے. اور باوضو رہنا مستقل عبادت ہے. ایک حدیث میں ہے جس کو باوضو انتقال ہو جائے تو شہید مرے گا. کیا مرے گا؟ جی. تو باوضو رہتے تھے. ایک روایت آگے آئے گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ ضرورت پوری کر لی اس کے بعد آئے اور آپ نے تیمم کیا تو صحابی نے عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تیمم کیوں کیا؟ پانی تو سامنے ہے تھوڑا سا دور ہے زیادہ دور سنے. آپ نے فرمایا کیا بھروسہ ہے وہاں تک پہنچے نہ پہنچے. یہ امت کو بتا دیا کہ موت پر کوئی بھروسہ نہیں ہے. تو بہرحال آپ کھانا تناول فرماتے تھے اس کے بعد آپ وضو نہیں فرماتے تھے. حضرت ابو رافع فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال اشهد لقد كنت اشوي لرسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بطن شاة ثم صلى ولم يتوضا رواہ مسلم. حضرت ابو رافع فرماتے ہیں میں قسم کھا کر کہتا ہوں کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بکری کے پیٹ کا گوشت بونا بلکہ میں بونتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تناول فرماتے تھے اور بعد اس کی نماز پڑھ لی اور وضو نہیں فرمایا. یعنی باسا قسم ات کت پہ کہ بہس ماز بج بج کرن پیش رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تم تناول فرماؤن تم پتہ نماز پڑھن اور وضو کرن کی. تو یہ قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ اصل میں وہی ہے ابتدا میں آپ نے فرمایا کہ جو چیز آگ پر تیار کی جائے کس پر اس سے وضو کر لو. اس کے بعد تو آپ نے نہیں کیا. اس لیے بعض لوگوں کو وہی روایت ذہن میں تھی کہ بھائی گوشت کھا لیا یا اور کوئی چیز جو آگ پر پکائی گئی ہے تو وضو بنا لو. تو اس لیے حضرات ان کو فرماتے تھے کہ بھائی وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کسی نے پوچھا بھائی وضو تو کرنا چاہیے فرمایا میں قسم کھا کر کہتا ہوں میں قسم کھا کر باسا اس دیوان بیس بیس ماز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بکری کا گوشت اور آپ نے بکری کا گوشت میرے سامنے تناول فرمایا. اس کے بعد نماز کا وقت ہوا آپ نے نماز پڑھائی آپ نے وضو کیا ہی نہیں. معلوم ہوا کہ وضو اس سے ٹوٹتا اس لیے قسم کھانے کی ضرورت پیش آئی. حضرت ابو رافع فرماتے ہیں اہدیت لہو شاتن فرماتے ہیں کہ ایک بکری مجھے کسی نے ہدیہ میں دے دی. کیا دے دی؟ معلوم ہوا کہ صحابہ کرام بکری بھی ہدیہ میں دیتے تھے. صاحب جی جتنا کیا سخی تھے نا. تو فرماتے ہیں کہ فجعل فی القدر میں نے اس کو ذبح کیا. ذبح کرنے کے بعد اس کا گوشت جو ہے وہ کاٹ کے میں نے ہانڈی میں ڈال دیا. فدخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے. فقال ما ھذا یا ابا رافع فرمایا ابو رافع اس میں کیا پک رہا ہے اس وقت لجمت کیا چی لوگ مت. فقال شاتن اہدیت لنا میں کو عرض حضرت یہاں سے چھاول ماز تو ایک میں جتنا ہدیے. فطبختها فی القدر میں نے اس کو پکانے کے لیے چڑھایا ہے کس پر؟ ہانڈی پر. فقال ناولنی الذراع فرمایا کہ میں مجھ کو بھی کھلاؤ. زرا کھلاؤ. زرا کا مطلب بازو پھوک یہ ہے نا یہ کنگ آنسا کنگوا یوڈ. اس سے معلوم ہے کہ جو بے تکلف دوست ہوں ہے نا ان سے اگر مانگا جائے کہ بھائی پلاؤ چائے بھائی کھانا کھلاؤ کیا پک رہا ہے بھائی دے دو
لاؤ. تو یہ سوال میں نہیں آتا ہے, سوال میں ورنہ ظاہر سی بات ہے آپ کو تو دعوت بھی نہیں تھی, کہتے ہیں اچانک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, تو بے تکلف بھی آدمی ہونا چاہیے, ہے نا. ہاں جن کے ساتھ تعلق ہے ہی نہیں بلا وجہ ان سے مانگے کیوں. فرمایا کہ لے آؤ ایک بازو ہمارے لیے. ابو رافع کہتے ہیں میں نے ایک بازو نکال کے پلیٹ میں رکھ دیا, برتن میں رکھ دیا, آپ نے اس کو کھا لیا. پھر فرمایا کہ بھائی دوسرا لاؤ. کیا لاؤ؟ فرماتے قال ناولنی الذراع الاخر فناولته الذراع الاخر, تو میں نے دوسرا بھی نکال کے وہ سامنے رکھ دیا, وہ بھی آپ نے تناول فرمایا. ثم قال ناولنی الذراع الاخر, فرمایا کہ اور ایک دے دو. کیا دے دو؟ اور ایک بازو دے دو. فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما للشاة ذراعان, عرض کرن حضرت ژھاوجس آسان زٕے کنگی تو تم کر میں دشوے پیش تو تریم کت چھ. فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما اما انك لو سكت لنا ولتني ذراعا فذراعا ما سكت. فرمایا کہ اگر آپ خاموش رہتے اور نکالتے رہتے, جب تک میں مانگتا رہتا اس وقت تو ایک ایک ذرا نکلتی رہتی. فرموت سے کیا ونو اور امس آسان زٕے, کیا آسان ژےٚ پزی خاموشی کرنی اختیار. بہ یژ منگائی تیژ نیرن کم مز, اب تو نہیں نکلے گی, اب تو وہ نیر نی کی ژےٚ کیٛازِ کٔرٕتھ کیا سا یہ ژےٚ پزی نہٕ کرن یہ کہین. مےٚ ونیو کاڑ بیاکھ ترٛٲے اور چونچے جائے وہاں تو نکل جاتی. یہ آپ نے فرمایا. آپ نے فرمایا کہ اگر تم نہ بولتے خاموش رہتے تو جب تک تم خاموش رہتے تو ایک بازو سے ایک باز تو نکالتے جاتے, دے جاتے. پھر آپ نے فرمایا چلو ٹھیک ہے, جب اس میں تیسری ہوتی ہی نہیں تو چھوڑ دو. یعنی میں تریم چن کیا تریم کو چھسی نا, چلو چھوڑ آپ ضرورت نہیں ہے. آپ کیا کر لو, ہم پانی لاؤ. کیا لاؤ؟ ثم دعا بماء, پھر پانی منگایا آپ نے. فتمضمض فاہو, آپ نے کلی کی, اپنا دھانی مبارک صاف کر لیا. وغسل اطراف اصابعہ, اور اپنے دستی مبارک کیا کر لیا, دھو لیا. اب دیکھو ابھی تو روایت آئی آپ نے بالکل نہیں دھویا, معلوم ہوا کہ کچھ تو لگا ہوا نہیں تھا, وہ تو بنا ہوا گوشت تھا نا, یوں اٹھا لیا کھا لیا, لیکن یہ تو پکا ہوا تھا. آچراس واسطے آسن, اس لیے آپ نے دھو لیا باقاعدہ. پھر آپ نے فرمایا ثم قام, پھر کھڑے ہو گئے. فصلی, نماز پڑھ لی. اب کون سی نماز تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر عادت تھی جب یہ کسی کے گھر میں تشریف لے جاتے تھے ضرور نماز پڑھتے تھے, ضرور نماز, اگر مکروہ وقت نہ ہو ضرور. گھر والوں کو خوشی ہوتی تھی, گھر والوں کو خوشی ہوتی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں نماز پڑھ لی ہے. بلکہ ایک روایت آگے آئے گی, حضرت انس فرماتے ہیں کہ ہم نے دعوت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. دعوت کھانے کے بعد میری والدہ نے عرض کیا حضرت گھر کے کسی کونے میں آپ نماز پڑھ لیں. کیا پڑھ لیں؟ ہم اس کو مسجد بنائیں گے. مسجد کا مطلب ہے کہ ایسا پڑھن تو دی, کیا مستورات ایسا پڑھن تو تھی نماز. تو آپ نے گھر کے ایک کونے میں پھر نماز پڑھ لی جو ذرا مناسب کونا تھا. پھر اس کے بعد ہم اسی جگہ ہم نماز پڑھتے رہے. تو یہ بھی ہونا چاہیے. ایک مرتبہ میں ایک جگہ گیا, وہاں بیان تھا, بیان ختم کرنے کے بعد کھانا وانا کھا لیا تو گھر والا مجھے آیا, لیکن وہ عالم بھی ہے. اس نے کہا اسی روایت کے وہ پیش نظر, بہرحال اس نے مجھ سے کہا کہ مفتی صاحب آپ ہمارے گھر میں کسی جگہ نماز پڑھ لیں. میں نے انکار نہیں کیا, میں نے کہا بھائی روایت میں تو ہے نا, وہ تو اللہ کے نبی کی برکت تھی, لیکن کم از کم سنت تو ہے, انکار تو نہیں کر سکتے. تو ورنہ میں اسے کہا بھائی میری نماز پڑھنے سے کیا ہوگا, میں وہ ایسا نہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے کہاں پڑھنی ہے. تو اس نے مجھے اوپر والی منزل میں لے گیا اور اس نے مصلی بچھا کے رکھا تھا. البتہ میں نے تھوڑا اس کو ہٹا لیا, وہ دروازے کے پاس تھا, میں نے ذرا کونے میں لے لیا اس کو. تو میں نے نماز کی 2 رکعتیں پڑھ لی. میں نے کہا یہ بھی تو سنت ہے, یہ بھی تو گھر والا اگر کہے گا کہ نماز پڑھ لو تو اس کا جی خوش کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے جی. اسی طرح سے عادت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, جب آپ کہیں تشریف لے جاتے تھے تو ضرور گھر والوں کے لیے کیا کرتے تھے, دعا کر لیتے تھے. کھانا کھانے کے بعد بھی دعا کر لیتے, ویسے بھی دعا کر لیتے تھے. تو بہرحال تو فرمایا کہ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگایا کلی کی, اور آپ نے دست مبارک کو دھو لیا. پھر آپ کھڑے ہو گئے, آپ نے نماز پڑھائی. ثم عاد الیہم, پھر دوبارہ واپس تشریف لائے. فوجد عندهم لحما باردا, آپ کی مرتبہ ٹھنڈا ہو گیا تھا گوشت. کیا جی ٹھنڈا ہو گیا. فاکل,
آپ نے وہ تناول فرمایا. ثم دخل المسجد، پھر آپ مسجد میں داخل ہو گئے. فصلی، پھر نماز پڑھ لی. ولم یمس ماء، پانی کو ہاتھ بھی نہیں لگایا. معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو بہت دیر تک رہتا تھا کہ آپ نے نماز پڑھ لی اور پھر مسجد میں داخل ہوئے، پھر وہاں کیا کر لی، وہاں نماز آپ نے پڑھ لی. خلاصہ اس روایت کا یہی ہے کہ آپ نے بکری کا گوشت تناول فرمایا لیکن اس کے بعد آپ نے وضو نہیں فرمایا. معلوم ہوا کہ گوشت کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال كنت انا وابي وابو طلحه جلوسا فاكلنا لحما وخبزا ثم دعوت بوضوء فقال لم تتوضا فقلت لهذا الطعام الذي اكلنا فقال انا اتوضا من طيبات لم يتوضا منه من هو خير منك. یہ روایت بھی یہی ہے. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میں اور حضرت ابی بن کعب اور حضرت ابو طلحہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے تو ہم نے گوشت کھایا اور روٹیاں. معاذ لکھو لکھے چوٹ. ثم دعوت بوضوء، حضرت انس فرماتے ہیں پھر میں نے کسی سے کہا کہ بھائی لوٹا لاؤ. کیا لاؤ؟ میں وضو کروں گا. فقال لم تتوضا، تو دوسرے ساتھیوں نے کہا آپ وضو کیوں کریں گے؟ دیکھیے معلوم ہے کہ تینوں ساتھی باوضو تھے. کیا تھے؟ کہنے کہ آپ وضو کیوں بنائیں گے؟ اس نے کہا یار کھانا تو کھا لیا، وضو تو بنا لے. انہوں نے کہا کیوں؟ کھانا کھانے کے وضو کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ فقلت لهذا الطعام الذي اكلنا فقال انا اتوضا من طيبات. کہنے اچھا اللہ کا پاک رزق کھا لیا تو ہم وضو کیوں کریں گے؟ وضو تو تب کریں گے جب وضو ٹوٹ جائے گا، وضو تو ٹوٹا ہی نہیں. پھر انہوں نے کہا کہ لم يتوضا منه من هو خير منك، فرمایا کہ جو ذات تم سے بہتر ہے انہوں نے بھی کھانا کھانے کے بعد وضو نہیں فرمایا. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا، یہ کھانا کھا لیا لیکن آپ نے وضو نہیں کیا، یہ آپ نے فرمایا. تو معلوم یہ خلاصہ یہی نکلا کہ آدمی کوئی بھی چیز کھا لے تو اسے وضو ٹوٹتا نہیں ہے. ایک روایت آگے آئے گی ستو کے بارے میں. کس کے بارے میں؟ جی آپ جنگ میں تھے، آپ نے فرمایا ہے کچھ کھانے کے لیے، تو ستو کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا. آپ نے وہ پانی میں ڈال دیا اور یوں کر لیا اور اس کو پی لیا. آپ نے ستو اور پانی کو ملا کے صحابہ کرام نے یہ پی لیا. اس کے بعد عصر کی نماز کا وقت ہوا، اللہ اکبر کر کے آپ نے نماز پڑھا دی. جی وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما کان یقول قبلۃ الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة ومن قبل امرأته او جسها بيده فعليه الوضوء. رواه مالک والشافعی. یہ حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے. یہ وہی روایت ہے جو پہلے آئی کہ اگر مرد عورت کا اس کو چھوئے، ہاتھ لگائے اور بوسہ دے دے تو اس کو چاہیے کہ وضو کر لے. اس کو چاہیے تو یہ وہی ہے احتیاط کی بنیاد پر. کس پر؟ لیکن خلاصہ وہی ہے جو پہلے آ گیا کہ ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، یہ آپ نے فرمایا. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں، عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں، یہ روایت کرتے ہیں حضرت تمیم داری سے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الوضوء من کل دم سائل، کہ ہر ایسا خون جو بہنے والا ہو، کیا ہو؟ جو خون بہنے والا ہو اس سے وضو لازم ہے. کیا مطلب ہے؟ جب آدمی کے بدن سے خون نکلے، چاہے ناک سے خون نکلے، چاہے دانتوں سے خون نکلے، چاہے کہیں زخم آ جائے، جب بھی بدن سے خون نکلے گا، خون نکلنے کی وجہ سے اس کا وضو کیا ہو جاتا ہے؟ ٹوٹ جاتا ہے. معلوم ہوا کہ خون جب نکلتا ہے تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ خون بھی وہ ہے ناقص وضو ہے. یہ خون کی روایت آ گئی. بس یہاں تک تو یہ وضو کی باتیں تھی. وضو کن کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، کن سے نہیں ٹوٹتا ہے. آگے ایک اور باب شروع ہو جاتا ہے، باب آداب الخلا. اس میں یہ روایتیں آئیں گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا آداب فرمائے ہیں کہ جب آدمی استنجا کرنے کے لیے بیٹھے تو اس کے لیے کیا کیا آداب ہیں. اس کی بہت تفصیل آئے گی. قبلے کی طرف رخ نہ کرے، قبلے کی طرف پشت نہ کرے، ہڈی استعمال نہ کرے، اور اسی طرح سے گوبر استعمال نہ کرے. وہ آداب آگے بیان آئیں گے، اس کی تفصیل آ جائے گی. یہ آداب الخلا کے باب.